بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لہسن کا روزانہ استعمال بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتا ہے۔ اگر آپ اپنی ناک کا خیال رکھنا چاہتے ہیں تو پودینے کا استعمال کریں۔ اگر گرمی کی وجہ سے سانس پھولنے لگے تو شربت سندل پینے سے آرام آتا ہے۔ اگر بال بڑھانے ہیں تو ناریل کا تیل لگایا کرو اور اچھے شیمپو سے دھو لیا کریں۔ کھانے کے بعد چہل قدمی کرنے سے مرگی کی بیماری نہیں ہوتی۔ روزانہ نہار منہ ایک سبز الائچی کھانے سے ریڑھ کی ہڈی کبھی کمزور نہیں ہوگی۔ کالا نمک سر پر لگانے سے بال مضبوط ہوں گے۔ اگر کھانا کھاتے وقت زبان کٹ جائے تو جلدی سے کوئی میٹھی چیز کھا لیں، آرام آ جائے گا۔ مچھر کے کاٹنے سے خارش ہو اور نشان بن جائے تو اس پر خشک صابن کی ٹکیاں رگڑ لیں، فوراً آرام آئے گا۔ رات دیر تک جاگنے سے بینائی کمزور ہو جاتی ہے۔ آملہ کا جوس پینے سے بینائی تیز ہوتی ہے۔ زیادہ نمک کھانے سے بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے۔ جن لوگوں کی یادداشت کمزور ہو وہ کھانے میں زیادہ سبزیاں شامل کریں۔ سونف سونگھنے سے دماغ کو راحت اور سر درد سے نجات ملتی ہے۔ شہد کو سرکے میں گھول کر کلی کرنے سے دانت 90 سال تک گرنے کا نام نہیں لیں گے۔ اگر آپ اپنے گلے کا خیال رکھنا چاہتے ہیں تو کھانے میں کالی مرچ کا استعمال کریں۔ سونے سے پہلے چائے پینے کی عادت نیند میں کمی کا باعث بنتی ہے۔ اگر آپ اپنے پھیپھڑوں کا خیال رکھنا چاہتے ہیں تو تمباکو نوشی بالکل بند کر دیں۔ اگر آپ اپنے مثانے کو بہترین رکھنا چاہتے ہیں تو کچا پیاز زیادہ استعمال کریں۔ ہفتے میں ایک دن صرف پھل کھانے سے جسم صاف ہوتا ہے۔ چنے کی دال ابال کر اس کے پانی سے چہرہ دھونے سے جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ دھنیا اور سونف پیس کر چٹکی بھر کھانے سے ہائی بلڈ پریشر نارمل ہو جاتا ہے۔ صبح خالی پیٹ پپیتا کھانے سے قبض دور ہوتی ہے۔ جن لوگوں کی خوراک میں دہی شامل ہوتا ہے انہیں کبھی پیشاب کا انفیکشن نہیں ہوتا۔ کھٹی چیزیں زیادہ کھانے سے انسان جلدی بالغ ہو جاتا ہے۔ مٹی کے برتن میں پانی پینے سے بیماریاں قریب نہیں آئیں گی۔ پانی میں تک ملنگا ڈال کر کھانے سے زندگی بھر فالج نہیں ہوگا۔ روزانہ ایک دانہ لونگ کھاؤ، دمہ نہیں ہوگا۔ سونے سے پہلے گرم دودھ پینے سے نیند گہری آتی ہے۔ مالٹے کا جوس پی لینے سے جسم کے تمام فاسد مادوں کا خاتمہ ہوتا ہے۔ سورج کی روشنی میں بیٹھنے سے وٹامن ڈی کی کمی پوری ہوتی ہے۔ کھجور کا استعمال دل کی طاقت بڑھاتا ہے۔ بھنے ہوئے چنے روزانہ کھانے سے معدہ صاف ہو جاتا ہے اور جب معدہ صاف ہو تو چہرے پر رونق آتی ہے۔ جو لوگ زندگی بھر بخار سے بچنا چاہتے ہیں وہ چنے کی دال زیادہ استعمال کریں۔ سبزی کھانے سے جوانی برقرار رہتی ہے۔ گاجر کھانے سے خون پتلا ہو جاتا ہے۔ اکثر لوگ جو کھانے کے فوراً بعد پانی پیتے ہیں وہ موٹاپے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ صحت کو برقرار رکھنا ہے تو کھانے کے فوراً بعد نہیں بلکہ 1 یا آدھے گھنٹے بعد پانی پیو۔ ہمیشہ کھانے میں بھوک رکھ کر کھانا کھاؤ، جلدی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ آلو بخارا شوگر کے مریضوں کے لیے بہترین ہے۔ اس سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں، بلڈ پریشر بھی کنٹرول ہوتا ہے۔ روزانہ صبح دہی کھانے سے انسان جوان رہتا ہے۔ اگر آپ اپنے گردوں کو بہترین رکھنا
چاہتے ہیں تو سونے سے پہلے باتھ روم سے فارغ ہو لیا کریں۔ جو لوگ دودھ میں گڑ ملا کر پیتے ہیں، ان کی پیٹ کی چربی جلدی گل جاتی ہے اور موٹاپے سے نجات مل جاتی ہے۔ لیمبو کا رس اور شہد ملا کر ہونٹوں پر لگانے سے ہونٹ گلابی اور نرم ہو جاتے ہیں۔ ایک سبز الائچی اور ایک چٹکی پیسی ہوئی دال چینی ملا کر بچے کو کھلائیں، اوپر سے دودھ کا گلاس پلا دیں، حافظہ تیز ہوگا۔ اگر آپ اپنے جگر کو بہترین رکھنا چاہتے ہیں تو بازاری کھانا اور فاسٹ فوڈ بند کر دیں۔ لونگ کا سفوف شہد کے ساتھ چاٹنے سے متلی اور خے کا خاتمہ ہوتا ہے۔ ایک ہی سانس میں ٹھنڈے پانی کا گلاس پی لینے سے بھی ہچکی رک جاتی ہے۔ اگر پیشاب میں جلن ہو تو پیشاب کرنے سے پہلے ایک گلاس ٹھنڈا پانی پی لو، اس سے جلن ختم ہو جائے گی۔ رات کے وقت چہرہ دھونے سے نیند اچھی آتی ہے۔ مچھلی کھا کر ٹھنڈے پانی سے غسل کرنے سے فالج ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ میٹھی یا گرم چیزیں کھا کر ٹھنڈا پانی پینے سے دانت جلدی خراب ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ اپنے معدے کو بہترین رکھنا چاہتے ہیں تو ٹھنڈی چیزوں سے پرہیز کریں۔ روز صبح نہار منہ کدو کا رس پینے سے مثانہ مضبوط ہوتا ہے اور بار بار پیشاب کی شکایت ختم ہو جاتی ہے۔ اگر منہ میں چھالے بن جاتے ہیں تو کھانا کھانے کے بعد تھوڑی سی سونف منہ میں ڈال کر چبا لیا کریں۔ ایک پیاز کا رس اور ایک بڑی الائچی کے دانے توے پر بھون کر کھا لیں، دمہ کے مریضوں کے لیے بہترین علاج ہے۔ دل کی نالیاں صاف کرنی ہو تو چقندر کو دہی کے ساتھ کھاؤ۔ روزانہ کھیرا کھانے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ روز صبح 30 منٹ پیدل چلنے سے آپ کے وزن میں کمی واقع ہو جائے گی۔ لیمبو کی چائے مسوڑھوں کو مضبوط کرتی ہے۔ شکرقندی بھون کر کھانے سے بدن خوبصورت ہوتا ہے۔ تخم مرلنگا دل کی دھڑکن اور صحت کو برقرار رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ اپنی آنکھوں کو بہتر رکھنا چاہتے ہیں تو سونے سے پہلے اپنے پاؤں پر تیل کی مالش کریں۔ زمین پر جب بھی بیٹھو بغیر ٹیک کے بیٹھو، جسم کے مرکزی مسل مضبوط ہوتے ہیں۔ جو لوگ بائیں جانب زیادہ سوتے ہیں ان کو دل کی بیماری ہو جاتی ہے۔ اونٹنی کا دودھ پینے سے جوانی برقرار رہتی ہے۔ رات میں اگر بار بار پیشاب کی حاجت ہوتی ہے تو شام کے کھانے میں پالک کا استعمال کریں۔ کدو کا سالن کھانے سے دماغ صحت مند رہتا ہے۔ انڈے کی سفیدی نہار منہ کھانے سے بھی شوگر نہیں ہوگی۔ 6 قطرے کلونجی کا تیل رات کو دودھ کے ساتھ استعمال کرنے سے سانس کی نالی بلغم سے صاف ہو جاتی ہے۔ اپنے دماغ کو بہتر رکھنا ہے تو 8 گھنٹے کی نیند ضرور کریں۔ روٹی نرم اور پھولی ہوئی کھایا کرو، کمر اور پیٹ کی چربی کبھی بڑھے گی نہیں۔ خالی پیٹ پانی پینے سے معدہ صاف رہتا ہے۔ عام طور پر معدے کی خرابی کی وجہ سے ہونٹ پھٹ جاتے ہیں۔ سونف کے چند دانے دودھ میں ڈال کر کھانے سے کمر کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ پاؤں کے ناخنوں پر سرسوں کا تیل لگائیں اور تلووں پر بھی ہلکا سا مساج کر لیں تو بہت اچھی نیند آتی ہے۔ سونف اور خشک دھنیا برابر مقدار میں لے کر پیس لیں۔ اس کا 1 چمچ صبح اور شام کھائیں، بلڈ پریشر سے نجات ملے گی۔
ادرک کا رس نیم گرم کر کے کان میں ڈالا جائے تو کان کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ فالج، جوڑوں کا درد اور بلغمی کھانسی میں ادرک کا قہوہ پینا مفید ہے۔ اگر شوگر کا مسئلہ پیدا ہو جائے اور بدن میں کمزوری پیدا ہو جائے تو آپ روزانہ کریلے کا جوس پی لیا کریں، آپ کی شوگر اور جسمانی کمزوری دور ہو جائے گی۔ 1 چمچ اسبگول کا چھلکا اور تیل دونوں کو ملا کر کھانے سے معدے سے متعلق ہر مرض کا خاتمہ ہوتا ہے۔ سونے سے پہلے لیمبو چاٹ لو، نیند اچھی آئے گی۔ زیادہ چائے پینے سے ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں۔ چہرے پر زیادہ خشکی رہتی ہے تو دہی میں 2 دانے چنے پیس کر روز لگائیں۔ سبز چائے پینے سے وزن کم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ اونٹ کا گوشت دہی کے ساتھ کھاؤ، کبھی دماغ کا کینسر نہیں ہوگا۔ توری اور شلجم ملا کر کھانے سے کبھی نمونیا نہیں ہوتا۔ شوگر کنٹرول میں نہ رہتی ہو تو سالن کے اوپر دال چینی کا پاؤڈر چھڑک کر کھانا شوگر کنٹرول ہو جائے گی۔ اگر تھوڑا سا کام کرنے پر بھی تھکاوٹ محسوس ہو تو کشمش یا منقع کا استعمال کریں۔ کھانا کھا کر پانی پینے سے بہتر ہے کہ زہر پی لو، ورنہ کھانا ہی نہ کھاؤ۔ منہ میں چھالے بن جائیں تو املی کے پتوں کو ابال کر قہوہ بنائیں اور اس پانی سے غرارے کریں۔ معدے کی کمزوری ہو تو بکری کے دودھ میں ساگودانہ پکا کر کھائیں۔ اگر نظر کی کمزوری ہو جائے تو پھل اور سبزیاں زیادہ کھایا کریں۔ ضرورت سے زیادہ سونا صحت کے لیے انتہائی خطرناک ہے۔ اگر بھوک کم لگتی ہو تو آدھا چھوٹا چمچ کالی مرچ 1 بڑا چمچ شہد ملا کر کھا لیں، بھوک نہ لگنے کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ کلونجی کا تیل جوش دے کر نیم گرم سر پر لگانے سے نزلہ، زکام اور سر درد دور ہو جاتا ہے۔ پیٹ کے کیڑے ختم کرنے کے لیے صبح نہار منہ دہی کی لسی میں کالی مرچ ملا کر پی لیں۔ کھیرا کھانے سے پیاس کی شدت میں کمی آتی ہے، گرمی اور خون کا جوش کم ہو جاتا ہے، پیشاب کی جلن دور ہوتی ہے۔ بارش کا پانی بوتل میں رکھیں اور ہفتے میں 1 گلاس پیتے رہیں۔ ہر قسم کے مرض کو دفع کرتا ہے۔ چہرے پر ٹماٹر کا پیسٹ لگانے سے چہرہ صاف ہو جاتا ہے۔ اگر موٹے اور صحت مند ہونا چاہتے ہیں تو رات کو روٹی دودھ میں بھگو کر صبح کے وقت کھا لو۔ جوڑوں کے درد میں پیاز بے حد مفید ہے۔ پیاز کا رس اور سرسوں کا تیل ملا کر درد والی جگہ پر مساج کرنے سے درد میں آرام آتا ہے۔ ہاتھ پاؤں سن ہو جانے کی صورت میں روزانہ 1 چمچ شہد اور آدھے لیمبو کا رس 1 گلاس پانی میں ملا کر کم از کم 30 دن پیئے، انشاءاللہ افاقہ ہوگا۔ کالے انگور کھانے سے آپ کا رنگ دودھ جیسا سفید اور چمکدار ہو جائے گا۔